بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علیہ السلام نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، 3 شعبان المعظم کو مکہ پہنچے اور آپ نے مکہ میں تقریباً 4 ماہ اور 5 دن تک قیام فرمایا۔ امام علیہ السلام کے اس قیام کے دوران مختلف قسم کے حالات و واقعات پیش آئے اور مختلف قسم کے رد عمل مختلف شہروں میں واقع، جن میں سے مکہ اور مدینہ میں ہونے والے چند ایک واقعات کو ہم آپ کی خدمت میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ مکہ پہنچنے کے بعد امام علیہ السلام کے مدینہ سے نکلنے اور قیام کرنے اور یزید کی بیعت سے انکار کرنے، اسی طرح معاویہ کی موت کے متعلق جتنے بھی تمام اہم واقعات تھے، یہ تقریباً ہر شخص تک پہنچ چکے تھے اور ہر انسان جان چکا تھا کہ یزید خلافت پر بیٹھ چکا ہے اور امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ بھی کر چکا ہے، مگر اس کے جواب میں امام علیہ السلام نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مدینہ سے نکل کر مکہ میں قیام پذیر ہو چکے ہیں۔ دیگر شہروں کی مانند اہل کوفہ اور اہل بصرہ کو بھی اس بات کا علم ہوا، چنانچہ انہوں نے مختلف قسم کے خطوط لکھے اور اس کے ذریعے امام علیہ السلام کو اپنے اپنے شہروں میں آنے کی دعوت دی۔ سب سے زیادہ خطوط شہر کوفہ سے آئے، اس لیے کہ جب وہاں کے شیعیان امیر المؤمنین اور شیعیان امام حسین علیہ السلام کو اور دیگر مسلمین کو اس بات کا علم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام مکہ میں تشریف فرما ہے، تو انہوں نے سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں اجتماع کیا اور وہاں پر سب نے مل کر اس بات کا فیصلہ کیا کہ چونکہ امام علیہ السلام یزید کی بیعت سے انکاری ہے، لہٰذا ہم امام علیہ السلام کو کوفہ بلاتے ہیں اور کوفہ کو امام کے دشمنوں سے خالی کر دیں گے اور ان تمام لوگوں سے جنگ کریں گے۔ البتہ ہم میں سے کوئی بھی شخص امام علیہ السلام کو کوئی دھوکہ نہیں دے گا، جس طرح کہ گزشتہ امام حسن علیہ السلام اور امیر المومنین کے ساتھ اہل کوفہ پہلے سلوک کر چکے تھے۔ امام علیہ السلام کی جانب سب سے پہلا جو خط لکھا گیا وہ سلیمان بن سرد خزائی کی جانب سے لکھا گیا تھا، کہ جس کی تحریر یہ تھی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین ابن علی کی طرف سلیمان بن سرد خزائی، مسیب بن نجبہ، رفاعہ ابن شداد، حبیب ابن مظاہر اور شیعیان و مسلمین کوفہ کی جانب سے آپ پر خدا کا درود و سلام ہو۔ بے شک ہمیں خدا کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں آپ جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ نیز ہمیں اسی خدا کی حمد و ثنا کرنی چاہیے کہ جس نے آپ کے ظالم اور ستمگر دشمن کو نابودی کے مقام تک پہنچایا۔ وہ دشمن کہ جس نے امت پر وحشیانہ حملہ کیا اور ظلم و ستم سے ان کا مال اپنے قبضے میں لے لیا، ظلم و جور کے ذریعے حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیا، ان کی اجازت اور ان کی رضا کے بغیر ان پر حکومت کی، ان کے صالح اور بزرگ افراد کو قتل کیا اور ان کی جگہ پر شریر لوگوں کو حاکم مقرر کر دیا، خدا کے مال کو متکبر اور ثروت مند لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا، قوم عاد کی طرح نابودی ان افراد کا مقدر بنے۔ یا امام، ہمارا کوئی امام اور پیشوا اور ہادی موجود نہیں ہے، لہٰذا آپ ہماری طرف چلے آئیے اور ہمیں امید ہے کہ ہم آپ کی وجہ سے حق پر جمع ہو جائیں گے۔ نعمان ابن بشیر قصر کوفہ میں ہے، مگر ہم اس کی ابتدا میں نماز نہیں پڑھتے اور ہم صحرا میں نکل کر اس کے پیچھے عید کی نماز ادا نہیں کرتے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ ہماری طرف آ رہے ہیں تو ہم نعمان ابن بشیر کو نکال کر شام کی طرف روانہ کر دیں گے۔ کعبے میں بھی ایک دن نہ ملا شاہ کو آرام، کوفے سے چلے آتے تھے نام سحر و شام۔ یہ خط جو سلیمان بن سرد خزائی اور دیگر افراد کی جانب سے لکھا گیا، یہ عبداللہ ابن مسمع اور عبداللہ ابن وال کے ذریعے امام علیہ السلام کی جانب روانہ کیا گیا، اور یہ سب سے پہلا خط جو کہ سلیمان بن سرد خزائی کی طرف سے لکھا گیا، یہ مکہ میں 10 رمضان المبارک کو امام علیہ السلام کو ملا، اور بے عین ہی اس کے 2 دن بعد یعنی 12 رمضان المبارک کو قیس ابن مسہر سیداوی، عبد الرحمن ابن عبداللہ اور عمارہ ابن عبداللہ اہل کوفہ کے 150 افراد کے خطوط لے کر امام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ان خطوط کا متن بھی یہی تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین ابن علی کے نام، ان کے شیعہ اور مسلمانوں کی طرف سے بعد از حمد و ثنا گزارش یہی ہے کہ آپ جلد تشریف لائیے، کیونکہ لوگ سراپا انتظار ہیں اور آپ کے علاوہ ان کی کوئی رائے نہیں ہے، لہٰذا آپ جلد سے جلد آنے کی کوشش کریں۔ والسلام۔ البتہ بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی کہ امام علیہ السلام کو خطوط لکھنے والے فقط وہ لوگ تھے جو یا آپ کے چاہنے والے تھے یا وہ افراد تھے جو مظالم بنی امیہ سے تنگ تھے، بلکہ امام علیہ السلام کو ان افراد نے بھی خط لکھا کہ جن کا شمار منافقین اور امام کے مخالفین میں ہوتا ہے، کہ ان کے خطوط لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ امام علیہ السلام کو کوفہ بلایا جائے اور کوفہ بلا کر یا تو ان کو شہید کر دیا جائے یا ان کو یزید کے حوالے کر دیا جائے۔ اور اس بات کا شاہد وہ بڑی تعداد میں آنے والے منافقین کے خطوط ہیں کہ جو بعد میں میدان کربلا میں یزید کی حکومت کی جانب سے بڑے بڑے عہدوں پر نظر آتے ہیں، کہ جنہوں نے امام علیہ السلام سے جنگ کی اور آپ کو اور آپ کے اصحاب کو شہید کیا۔ ان افراد میں شبث ابن ربعی، حجار ابن ابجر، عمر ابن حجاج زبیری، یزید ابن رویم،
عروہ ابن قیس اور محمد ابن عمر تمیمی تھے۔ ان افراد نے اس طرح سے امام علیہ السلام کو خط لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد و ثناء الہی کے بعد عرض ہے کہ باغات سرسبز اور میوے پک چکے ہیں، بس جب بھی آپ چاہیں اپنے ہراول اور چاقو چبند لشکر کے پاس تشریف لے آئیے وسلام۔ یعنی اس انداز سے ان لوگوں نے امام علیہ السلام کو باغات اور میووں کی لالچ دے کر کوفہ آنے کی دعوت دی۔ اس کے علاوہ امام علیہ السلام کو بعض ایسے خطوط بھی ملے کہ جن کی تحریر بہت زیادہ کم تھی مگر اس پر دستخط بہت زیادہ تھے، اور انہی خطوط میں ایک ایسا کپڑا امام علیہ السلام کو ملا کہ جس کے اوپر تقریباً 40,000 لوگوں نے دستخط کیے ہوئے تھے، اور ایک خط امام علیہ السلام کو ایسا موصول ہوا جس پر لکھا ہوا تھا کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ 1,00,000 تلواریں ہیں۔ امام علیہ السلام کو 10 رمضان المبارک سے لے کر 15 رمضان المبارک تک 1,40,000 افراد کی جانب سے 12,000 خطوط ملے، اور سب کا مطالبہ یہی تھا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ جب یہ تمام خطوط امام علیہ السلام تک پہنچے تو ان پر حجت تمام کرنے کے لیے اور ان تمام افراد کے خطوط کا جواب دینے کے لیے امام علیہ السلام نے ان کے لیے ایک خط لکھا کہ جس میں یہ تحریر تھا: حسین ابن علی کی طرف سے اہل کوفہ کے تمام بزرگوں، سرداروں، اہل ایمان اور اہل اسلام کے نام، اما بعد تمہارے خطوط لانے والے آخری افراد ہانی اور سعید تھے کہ جن کے ذریعے مجھ تک تمہاری تحریر پہنچی۔ جو کچھ تم لوگوں نے خطوط میں لکھا ہے میں نے اسے پڑھا ہے، اور تم سب لوگوں کی یہی درخواست تھی کہ ہمارا کوئی امام اور پیشوا نہیں ہے، لہٰذا ہمارے پاس جلد سے جلد تشریف لے آئیے تاکہ آپ کے ذریعے خدا ہمیں راہ حق کی ہدایت فرمائے۔ اس وقت میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، جو کہ خاندان میں قابل وثوق شخصیت ہیں۔ میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ حالات کو قریب سے دیکھیں اور مجھے اس کی اطلاع دیں۔ اگر لوگوں کی اکثریت اور کوفہ کے باشعور اور سمجھدار لوگوں کی رائے بھی وہی ہو جو تم لوگوں نے خطوط میں لکھی ہے اور جو تمہارے قاصدوں نے بیان کی ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد میں تمہاری طرف آ جاؤں گا۔ مجھے اپنی جان کی قسم، امام اور پیشوا وہی ہوتا ہے جو کتاب خدا پر عمل کرے اور عدل و انصاف سے کام لے، حق کی پیروی کرے اور اپنے وجود کو خدائی فرمان کے لیے وقف کر دے۔ والسلام۔ اہل کوفہ کی طرح اہل بصرہ بھی امام علیہ السلام کی زیارت کے مشتاق تھے، لہٰذا امام علیہ السلام نے ان کے خطوط کا جواب دینے کے لیے اہل بصرہ کے 5 بڑے سرداروں کے نام امام نے ایک خط لکھا اور اس کو اپنے قاصد سلیمان ابن رزیم کے ہاتھوں روانہ کیا۔ اس خط کی تحریر یہ تھی: حمد خدا کے بعد میں یاد دہانی کرواتا ہوں کہ خدا نے اپنی مخلوق میں سے محمد کو منتخب کیا تاکہ انہیں نبوت اور رسالت سے سرفراز کرے۔ پھر اس نے ان کو اپنے پاس واپس بلایا کیونکہ انہوں نے رسالت کے فریضے کو مکمل طور پر ادا کر دیا۔ ہم ان کے خاندان، ان کے اولیاء اور ان کے ورثاء ہیں، لہٰذا تمام لوگوں میں اس وقت ہم سب سے زیادہ مستحق ہیں، مگر امت نے اس حق کو ہم سے چھین لیا، مگر ہم نے اتحاد اور اتفاق کی خاطر خاموشی اختیار کی اور کسی بھی قسم کا اقدام نہیں کیا۔ لہٰذا آپ کی جانب اس خط کے ہمراہ میں اپنے ایک قاصد کو روانہ کر رہا ہوں۔ میں آپ افراد کو کتاب خدا اور سنت پیغمبر کی دعوت دیتا ہوں، اس لیے کہ سنت مردہ ہو چکی ہے اور بدعت زندہ ہو چکی ہے۔ بس اگر آپ لوگ میری بات سنیں گے تو میں آپ کو خیر و ہدایت کی طرف گامزن کر دوں گا۔ والسلام۔ امام علیہ السلام نے یہ خط جن 5 بڑے سرداروں کے نام لکھا ان کے نام یہ تھے: مالک ابن مسمع، یزید ابن مسعود نہثلی، منذر ابن جارود، احنف ابن قیس، مسعود ابن عمر، قیس ابن حفیم اور عمر ابن عبید ابن معمر۔ ان تمام افراد نے یکسر رد عمل ظاہر نہ کیا، بلکہ کچھ افراد نے تو امام علیہ السلام کو جواب دینا گوارا نہ کیا، اور کچھ افراد نے امام علیہ السلام کو خط کا جواب بھی دیا، البتہ وہ بھی مختلف طرح سے تھا۔ جس طرح کہ احنف ابن قیس نے امام علیہ السلام کو جواب تو دیا، لیکن اس نے امام کو صبر کی تلقین کی، جو کہ اس کے ایمان کے ضعیف ہونے کی نشانی ہے۔ دوسری جانب سے جو منذر ابن جارود کو یہ خط امام علیہ السلام کی طرف سے ملا، تو بجائے اس کے کہ وہ امام علیہ السلام کو کوئی جواب دیتا، اس نے انتہائی شرمناک عمل انجام دیا، اس لیے کہ عبید اللہ ابن زیاد اس کی بیٹی کا شوہر تھا، یعنی اس کا داماد تھا۔ تو اس نے یہ سوچا کہ شاید عبید اللہ نے چال چلی ہے تاکہ اس کے ذریعے مجھے آزما سکے، لہذا اس نے سفیر حسین کو عبید اللہ ابن زیاد کے حوالے کر دیا اور اس نے راتوں رات اس کو پھانسی دے کر کوفہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ باقی سرداروں میں سے یزید ابن مسعود نے امام علیہ السلام کو مثبت جواب دیا اور اس نے اپنے تمام قبیلے والوں کو جمع کیا اور ان کو امام علیہ السلام کا خط پڑھ کے سنایا، جس میں تمام لوگوں نے حمایت و نصرت کا اعلان کیا، اور یزید ابن مسعود نے ان تمام افراد کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد امام کی خدمت میں خط لکھا اور آپ کو بصرہ آنے کی دعوت دی اور کہا ہم آپ کی پیروی میں اس اونٹ کی طرح مضطرب ہیں جو پیاس کی حالت میں کنویں پر آتا ہے۔ اس نے یہ خط ایک قاصد کے ذریعے امام علیہ السلام کی جانب روانہ کیا، مگر شومی قسمت کی تاریخ بیان کرتی ہے کہ یزید ابن
مسعود کا یہ خط امام علیہ السلام کو اس وقت ملا جب عصر عاشور امام تنہا رہ گئے تھے۔ جب امام نے یزید ابن مسعود کے اس خط کو پڑھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے یزید، خدا تمہیں اس وقت سیراب کرے کہ جب انتہائی پیاس ہوگی۔ یزید ابن مسعود نے بارہا کوشش کی، اور جب امام علیہ السلام کی مدد و نصرت کے لیے کربلا کی جانب روانہ ہوا تو اس کو خبر دی گئی کہ فرزند زہرا کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، اور یہ اسی عالم میں کف افسوس ملتے رہے کہ حسین کی رکاب میں ان کو شہادت نصیب نہ ہو سکی۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔